الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم نبيت سنة الإتقان درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا۔ اور وہ قریش یا یہود پیارے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کی ماہیت کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، تو ان کو جواب دو روح میرے رب کی شان ہے، یا میرے رب کا حکم ہے، یا میرے رب کی صفت ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم دیا ہی بہت تھوڑا گیا ہے، یا نہیں دیا گیا علم تم کو مگر بہت تھوڑا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے روح، تو روح کے سلسلے میں کچھ بیان کچھ کیا جائے گا، اور لیکن اس سے پہلے کہ یہ آیت کن حالات میں اتری، کیا صورت پیش آئی تھی، کس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے سامنے آئے، یا کس طرح کے حالات آپ کے سامنے تھے۔ ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ہے، حاشیۃ الساوی علی تفسیر جلالین شیخ احمد ابن محمد ساوی کا ہے، جو مالکی مسلک کے ہیں۔ ایک روایت انہوں نے اپنے حاشیے میں نقل فرمائی ہے، علامہ قاضی بیضاوی کی بھی ایک روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ فخر الدین رازی اور بہت سے مفسرین کی ہم نے کتابوں کو تھوڑا دیکھا، اسی میں کا کچھ آج کی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی امانت ایسی مسلم الثبوت تھی کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ قال ابن عباس ان قریشا اجتمعوا وقالوا ان محمدا نشأ فينا بالامانة والصدق وما اتهمناه بكذب۔ قریش اکٹھے ہوئے اور آپس میں صنادید قریش جو سردار تھے آپس میں کہا کہ ان محمدا نشأ فينا، محمد کی نشو و نما تو ہمارے بیچ ہوئی ہے، لڑکپن، بچپنا، لڑکپن، جوانی، یہ سب ہمارے بیچ ہوئی ہے۔ یہ بالامانت و صدقے، اور بالکل امانت اور صداقت سے زندگی ان کی ہم نے دیکھی ہے، سراپا، کبھی ایک نشان بھی تہمت کا یا کسی کذب کا یا جھوٹ کا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
تو اب تک 40 سال کی عمر میں ہم کوئی تہمت نہیں لگا سکے، تو اس دعوے میں تہمت ایسے لگانا کہ جھوٹے ہیں، یہ بہت خراب بات ہوگی۔ ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، مدینے میں یہود تھے، یہ بات مکے کی ہے۔ مدینے کی یہودیوں کے پاس ایک جماعت بھیجو اور ان یہودی علماء سے تم محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھو۔ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں، انہیں توریت، زبور، انجیل کا علم ہے، وہ بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے نضر ابن حارث، ابی ابن خلف اور عقبہ ابن معیط کو مدینے بھیجا تاکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور نبوت کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ اب میں دوسری کتاب کی عبارت کو، جو فارسی عبارت ہے، جو عربی عبارت تھی، چوں عیسیٰ با ملاقات کردہ احوال باز گفتن، جب یہ لوگ پہنچے، یہ عربی عبارت تھی، یہ فارسی عبارت ہے، چوں با عیسیٰ ملاقات کردہ احوال باز گفتن، جب یہ لوگ مدینے پہنچے اور مدینے کے یہودی علماء سے سرکار کے سارے حالات واقعات بیان کیے، یہود متعجب شد، یہودیوں کو بہت تعجب ہوا، وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ آخری نبی ہم میں ہوں گے، لیکن یہ سارے حالات جو بتا رہے ہیں تو آخری پیغمبر کے ہیں۔ گفتن اے صنادید عرب، ما دانستہ ایم کے زمانے ظہور پیغمبر نزدیک است، بولے اے مکے سے آنے والے سرداروں، مکے کے عرب کے سرداروں، میں جانتا ہوں نبی آخر الزماں کے ظہور کا زمانہ بہت نزدیک ہے، وَسَخْنَانِ شما راہ احوال آ نبی استشام می تواں کر، تمہاری ان باتوں سے خاتم النبین سید المرسلین کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے، غور کریے، اور یقین ابھی کیا نعت پڑھی جا رہی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عشق دیا ہے وہ ان کی باتوں ہی میں بوئے محمد محسوس کرتے ہیں، خوشبو محمد۔ شرط یہ کہ سینے میں دل رکھتا ہو، علم و دانش بھی رکھتا ہو۔ کیسا جملہ، یہودی کہہ رہے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری گواہی تیری، یہودیوں نے محمد کو ابھی دیکھا نہیں ہے، بس ایک دشمن کی زبانی اللہ کے حبیب کی باتیں سن رہا ہے، بیان کرنے والا بھی دشمن ان کا، اور جس سے بیان کیے جا رہے وہ بھی دشمن۔ جب ان کا دیوانہ ان کے دیوانوں سے گفتگو کرے پھر کیا حال ہوگا؟ بولے السخنان شما راہ احوال آ نبی، تمہاری باتوں سے محمد مصطفیٰ کی خوشبو ٹپک رہی ہے۔ اب تمہیں ان کا امتحان لینا ہے تو ہم تمہیں 3 باتیں بتا دیتے ہیں، 3 سوال ان سے کرو جا کے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت کی باتیں سن کے یہ خوشبو، مشک و عنبر کی خوشبو وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہو، ایمان کی حلاوت چکھتے ہو۔ حالت سلو ہو ان اشیاء ثلاثہ، تو یہودیوں نے کہا ان سے 3 باتیں پوچھو، 3 سوال کرو۔ فَإِنْ أَجَابَ عَنْ كُلِّهَا أَوْ لَمْ يُجِبْ عَنْ شَيْءٍ، اگر تینوں کو جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں، اور کسی کا نہ دے تب بھی نبی نہیں، فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ وَإِنْ أَجَابَ عَنْ اثْنَيْنِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْ وَاحِدٍ فَهُوَ نَبِيٌّ،
اگر 3 میں سے 2 کا جواب دے دیا اور 1 کا نہیں دیا تو جان لو وہ نبی ہے۔ کتنا پیچیدہ سوال تھا، لیکن وہاں تو سب چیزیں ساری ان کی یاوری، ساری مدد تو آسمان سے ہو رہی تھی نا۔ یہ زمین والے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ جس کی اعانت آسمانوں سے آ رہی ہو، جس کے لیے مدد کرو، تم کتنے ٹپیکل پیچیدہ سوال کرو گے؟ وہاں مجیب تو کوئی اور ہے نا۔ فَاسْأَلُوا الْفُتِيَا فَقَدُوا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ أَمْرُهُمْ۔ اب اس سورت کے بعد سورہ کہف کا ذکر آ رہا ہے، واقعہ صحاب کہف بنی اسرائیل کے بعد اسی کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ عام طور سے پہلے جب علم و دانش کا دور تھا تو گھروں میں سورہ، ویسے بھی سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے اور اس کے فضائل بہت ہیں، اور اس کے گھروں میں واقعات اصحاب کہف کے سنے جاتے تھے۔ تو ایک سوال یہ کرنا کہ کچھ نوجوان تھے جو گم ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے زمانے اول میں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی جو داستان ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اب میں اس فارسی عبارت جوانانے کے در زمانے پیشی گم شدن چگونه است، ان کا کیا واقعہ، اصل واقعہ ان کا بتاؤ، کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اور کس طرح سے وہ کتنے دن پہاڑ میں رہے، غار میں، اور کیسے اٹھے، اور سب چیزیں۔ یہ اب میں ادھر ادھر بھی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ تو وَعَنْ رَجُلٍ بَلَغَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَغَرْبَهَا مَا خَبْرُهُ، اور دوسرا سوال کرنا اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، دنیا کے پورب کے آخری کونے سے اور پچھم کے آخری کونے تک سفر کیا، طواف مشرق و مغرب کردہ، یعنی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ بھی سورہ کہف میں آئے گا واقعہ، دونوں یہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا بھی اور ذوالقرنین کا بھی دونوں واقعات آئیں گے، جنہوں نے وہی سد سکندری جسے کہتے ہیں دیوار بنائی تھی، سب قرآن میں ذکر ہے۔ ذوالقرنین جنہیں سکندر بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں، وہ سکندر نہیں، یونان والا سکندر نہیں، ارسطو کا شاگرد سکندر نہیں۔ وَعَنِ الرُّوحِ، اور روح کے بارے میں پوچھنا۔ اگر 2 کے سوال دے دے اور 1 کے نہ دے تو جان لو کہ وہ نبی ہے۔ وہ مکے کے سردار جو مدینے گئے تھے، مدینے سے واپس آئے اور انہوں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، مکے میں ایک جلسے کا اہتمام کیا۔ سارے مکے کے سردار، عوام و خواص سب جمع ہوئے اور عیسیٰ و مکہ آمدہ مجلس ساختن و ازاں حضرت سوال کردن، یہ عبارت ہے فارسی کی۔ ان لوگوں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، اس میں سارے مکے کے سردار جمع ہوئے اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کو اس میں دعوت دی کہ آئیے ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، اس کے بعد اگر آپ نے جواب دیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ ازاں حضرت سوال کردن، 2 سوال را جواب داد و در قصہ روح و این آیت نازل شد۔ 3 سوال انہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب سے کیے، آپ نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے، اور تیسرا جو روح کے سلسلے میں تھا اس میں فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ہم نے سدرا سے بھیجا، اور یہ جواب قل الروح من امر ربی، پہلے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ میرے رب۔ اب پوری آیت آپ آسان پورا واقعہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور اے پیارے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں
پوچھ گچھ کر رہے ہیں تو انہیں جواب دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کی شان ہے، روح میرے رب کی صفت ہے۔ اب روح میرے رب کی صفت ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ چیزیں اور واقعات آگے، تو جو اصل سوالی تھے وہ تو تھے یہودی۔ اصل سوالی کون تھے ان تینوں کے؟ وہ یہودی تھے، لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب سے جو سوال کرنے والے تھے وہ مکے کے سردار تھے۔ اس لیے میں نے دونوں ترجمے کیے کہ اے پیارے حبیب، مکے کے سردار آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہودی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں، روح کی حقیقت۔ روح سے مراد علماء نے اکثر دیا کہ روح سے مراد بدن کی جان، جو بدن کی جان ہے، جسم جس سے حرکت کرتا ہے، جسم جس چیز کے جس شے سے احساس کرتا ہے۔ جب روح نہ رہے تو جسم میں احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، حس و حرکت سب چیزیں، یعنی ان ماہیت الروح ہے، اے ان حقیقت روح ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں روح کی ماہیت کے بارے میں، روح کی حقیقت کے بارے میں، جس سے جسم کی حیات ہے یا جو جسم کی جان ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ روح سے مراد یہاں آیت میں یہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں روح کا استعمال، لفظ روح کا استعمال اور بھی دوسرے معنی میں ہوا ہے۔ جیسے سورہ انا انزلنا، تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں اترتے ہیں فرشتے اور روح، تو وہاں اس سے مراد ہے جبرائیل۔ آپ کی صفت، آپ کا لقب بھی ہے روح الامین۔ تو پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں، یعنی جبرائیل کے بارے میں۔ اور بعد نے فرمایا ہے روح سے مراد ہے ایک ایسا فرشتہ، قیلا ملکن 70,000 وجہ لکل وجہ 70,000 لسان یسبح للہ بجمیع ذالک۔ اللہ اکبر، تسبیح اور کرنا۔ ہم بندے ہیں، بندوں کو خدا کی تسبیح ہر وقت جپنا چاہیے، اور اللہ تعالی کو اپنے بندوں کی تسبیح بہت پسند۔ جب بندہ اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا ہے، پاکی بول، اور ساری عبادات سے مقصود بھی یہی ہے، منظور بھی یہی ہے۔ تو بعد نے فرمایا کہ روح سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے 70,000 چہرے، ہر چہرے سے ہر چہرے میں ایک زبان، لکل وجہ 70,000 لسان، ہر چہرے میں 70,000 زبانیں ہیں۔ 70,000 چہرے، ہر چہرے میں 70,000 زبانیں، تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو، کتنی زبانیں بن جائیں گی؟ ہم کیا تسبیح اس کی پاکی بول سکتے؟ غور کرنا، یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، اور وہ بھی روکھا پڑھنا۔ کون سا ہے ہمارا پڑھنا؟ کیا ہے؟ روکھا، نہ جس میں شیرینی، نہ حلاوت، نہ حضور، نہ خوشو، نہ سرور، نہ سود و گدار۔ معصوموں کی تقدیس، پاکی دیکھو تو 70,000 چہرے، ہر چہرے میں 70,000 زبانیں۔ یسبح للہ بجمیع ذالک، ان تمام زبانوں سے وہ فرشتہ خدا کی پاکی بول رہا ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ فیخلق اللہ بکل تسبیح ملکن، پھر اس کی ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما رہا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وقیل انہم جند من جنود اللہ، سورۃ بنی آدم۔ بعد نے فرمایا روح سے مراد ہے ایک اللہ پاک کا لشکر، خدائی لشکر، جیسے قرآن میں آیا لا یعلم جنودہ الا اللہ، اللہ پاک کے لشکر کو کون جانتا ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔
اور وہ صورتاً تو بنی آدم کی طرح ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی ہیں، نہ وہ ملائکہ ہیں نہ وہ انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ وقیلا ملک عظیم عن یمین العرش، اور بعد میں فرمایا روح سے مراد ایک فرشتہ ہے، خاص فرشتہ، غور کرنا، خاص نوری فرشتہ، نوری، غور کرنا، نوری فرشتہ، اور کتنا عظیم ہے وہ فرشتہ، اللہ اکبر۔ ملک عظیم عن یمین العرش، جس کا وجود کہاں ہے؟ عرش کے دائیں جانب۔ دیکھیں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، خدا بند قدوس کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات، والوں نے کرسی کو عرش کہا ہے، لیکن نہیں ہے، عرش کرسی کے علاوہ ہے۔ کرسی ہی اتنی بڑی ہے کہ جو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے، عرش اس سے بڑا۔ ایک فرشتہ ہے جو عرش کے دائیں جانب ہے۔ لو شاء یبتلع صورت سماوات سبل فی لقمہ واحدہ، اتنا بڑا ہے اگر وہ فرشتہ ساتوں آسمانوں کے ایک لقمے میں نگلنا چاہے تو سب کو نگل جائے گا۔ لیس شیء اعظم منہ الا العرش، عرش کے علاوہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں خدا کی مخلوق کو۔ وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ یشفع یوم القیامہ فی اہل التوحید، وہ فرشتہ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ قیامت کے دن ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور حال یہ ہے کہ وہ فرشتہ ملائکہ سے بھی حجاب میں ہے، جو عرش کے دائیں جانب ہے وہ ملائکہ سے بھی، یعنی اور دیگر ملائکہ کو بھی اس فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ حجاب میں اس لیے ہے کہ فرشتوں کو اس فرشتے کے دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اس کا نور ایسا نور ہے۔ فرماتے لو کشف لهم عنہ لاحترقوا من نورہ، اور وہ حجاب میں ان فرشتوں سے کیوں ہے؟ اگر اس فرشتے کو دیگر فرشتوں سے بے حجاب کر دیا جائے تو اس فرشتے کے نور کی تجلی سے وہ فرشتے خاک ہو جائیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ وہ فرشتہ بھی تو محمد رسول اللہ کی نور سے پیدا ہے۔ جس فرشتے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ فرشتہ بھی کس کے نور سے پیدا کیا گیا؟ محمد رسول اللہ کے نور سے۔ اگر وہ فرشتہ بے حجاب ہو جائے تو فرشتے اس کے نور کی تجلی، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا۔ تو اتنے معنی روح کے ہوئے۔ ایک معنی یہ کہ روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ کہا گیا آپ کا لقب، اور ایک معنی یہ کہ روح سے مراد ہے قرآن۔ لیکن زیادہ ظاہری وہی معنی یہاں مراد ہے جو ہم نے پہلا کیا ہے، کہ جو سوال ان کا تھا وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے ان کے بارے میں بھی، ان کا سوال جو تھا وہ اس روح کے بارے میں ہے جو جسم کی جان ہے، بدن کی جان ہے، کیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو اب ذرا غور کریے، قل الروح من امر ربی، یہ پیارے حبیب کہہ دو۔ اچھا امر، یہ ایک بڑا جو درسگاہ میں ہم پڑھاتے ہیں وہ امر جو ہے وہ یہ یہاں پر دیکھنا یہ ہے، یہ درسگاہ میں کچھ تو تھوڑی سمجھ میں آئی جائے گی۔ ایک امر من الامور، ایک امر من الاوامر، یعنی امر کی جمع امور بھی آتی ہے جس کے معنی آتے چیزیں، اشیاء، صفت، شان، اور ایک اوامر، امر کی جمع آتی اوامر، اوامر خدائی حکم کہہ لیجئے، خدائی حکم۔ تو بعد نے فرمایا یہ امر امور سے ہے، بعد نے کہا یہ امر اوامر سے ہے۔ اوامر کا مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب کہو الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، یعنی روح ان چیزوں میں سے ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. کن جو ہے وہ عربی میں امر کا صیغہ ہے، امر کا. جیسے العرش کن، عرش ہو جا تو ہو گیا. قلم کن، قلم ہو جا تو ہو گیا. محمد کن، محمد ہو جا، محمد ہو گئے. تاریخ اس کی ہوتی ہے جس کا جسم ہو جو زمانے میں ہو. جو جسم اور زمانے سے، مادے سے پاک ہو، اس کی کیا تاریخ. تفسیر اور تصوف کی کتابوں میں اتنی بحثیں ہیں. قال فی القواشی اختلفوا فی الروح. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اختلاف کے روح کے سلسلے میں علماء کا، فلاسفہ کا، حکماء کا اس کی ماہیت کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَلَىٰ دَعْوَاهُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ. اور جتنے بھی بحثیں ہوئی ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، کوئی بھی مفکر اور مدقق یا فلسفی یا عالم اپنے دعوے میں کچھ دلیل قطعی نہیں پیش کر سکا. لیکن ہم اتنی بحث کی جتنا سمجھ میں آیا اتنی بات کریں گے صرف. تو یہاں پر روح سے مراد وہی شان یا رب کی صفت. یعنی روح جو ہے وہ ایک ایسا راز ہے. غور کیجیے جو مطلب روح، اے پیارے حبیب ان سے کہہ دو روح ایک ایسا راز ہے، سر من الاسرار، اللہ تعالی کے بھیدوں میں سے ایک ایسا بھید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے. انسانی عقلیں، انسانی ذہن اس تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ماہیت و حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک کتاب ہے منطق کی، ہم نے بڑا ذکر کیا، پہلے درس گاہ میں پڑھی جاتی تھی. منطق کی کتاب ہے ملا حسن، جو مولانا ملا حسن شاہجہاں پور میں بھی رہے ہیں، جن کا مزار لامپور میں ہے. یہ فرنگی محل کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی. یہاں بھی انہوں نے پڑھایا بہت دنوں. وہ جو مسجد ہے ندی کے سامنے، کون سی، وہاں پہ رہے ہیں بہت دنوں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے، وہ کتاب ہے منطق کی، محب اللہ بہاری کی سلم، اسی کی شرح لکھی ہے علامہ ملا حسن نے. تو اس میں ملا محب اللہ بہاری نے کہا لا یحد ولا یتصور. اس کی خطبے کی عبارت ہے، جو خطبہ دیواچہ لکھا ہوتا ہے. تو اس میں کہا ہے کہ لا یحد ولا یتصور، اللہ تعالی کی تعریف کیا کی جائے. لا یحد، اس کی حقیقت بیان کی ہی نہیں جا سکتی ہے. لا یتصور، وہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. بس وہ تو دل میں آتا ہے، دماغ میں نہیں آ سکتا ہے نا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. دماغ میں چیز آتی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. بس یہ ہے کہ اتنا علماء نے بیان فرمایا کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے وجود سے جسم کا وجود ہے، جسم میں حس و حرکت ہے، اور اس کی مفارقت سے جسم کی موت ہے. اب اس کے بعد روح کی دو قسمیں کی، ایک روح سلطانی، ایک روح حیوانی. اس کو ہم اگلے اتوار اس میں سے تھوڑا سا کچھ بیان کریں گے، تھوڑا سا. تو بہرحال روح اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے. لا یکاد یحوم حولہ عقول البشر. روح کی حقیقت و ماہیت تک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ یا عالم مفکر کیوں نہ ہو، کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی. اب یہاں پر اور ویسے بہت سی ہم دیکھتے ہیں، بہت چیزیں ابداعیات کہلاتی ہیں، مبدعات، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ مادے سے پیدا کیا نہ مدت میں. یعنی کسی چیز کا وجود نہ مادے سے نہ مدت میں. مدت مطلب زمانہ. جیسے یہ زمین ہے، آسمان ہے، ہم آپ ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، جمادات، نباتات، ان کی پیدائش کی مدت بھی ہے اور مادہ بھی ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی سائنسداں ہیں، صرف اسی چیز سے بحث کرتے ہیں بس. جن کی پیدائش و تخلیق کس سے ہے؟ مادے سے ہے اور مدت میں ہے. عناصر اربانی، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے.
اور خدا کی مخلوق میں ایسی چیزیں ہیں نہ جن کی تخلیق مادے سے ہے نہ مدت میں ہے، تو جو نہ مادے سے ہے نہ مدت میں ہے اسے انسان کیا پہچان پائے؟ اس کی حقیقت انسان کیا پہنچے گا؟ اب یہاں پر اگلا جملہ تو جواب کتنا اچھا دیا دوسرا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، بڑے سے بڑے عالم کو غور کی کیسا جملہ ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں نہیں علم ملا ہے مگر تھوڑا۔ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے مفکر، اے دنیا کے سب سے زیادہ جاننے والے انسان، غور کر لے، تیری اصل جہالت ہے۔ اوتی تم، تجھے علم دیا گیا ہے، اوتی تمہارے، غور کرو، اوتی تم بتا رہا ہے جسے ملا ہے اسے دیا گیا ہے، اصل میں وہ جاہل تھا۔ غور کرنا، دو جملے، دو نقطے اس جملے میں، ایک تو یہ کہ دیا گیا ہے، اے احسن تیرا نہیں ہے، جو تو چٹ چٹ بول رہا، تجھے دیا گیا ہے۔ دوسرے قلیل، جو ملا ہے وہ بھی تھوڑا۔ اے 1000 کتابوں کے لکھنے والے، گھمنڈ مت کرو۔ اے سائنس اور فلسفے کے شگوفے چھوڑنے والے، اتنا نہ، چونکہ تجھے دیا گیا ہے۔ علم خدا کا عطیہ ہے، شکر ادا کرو، گھمنڈ مت کرو۔ علم خدا کا عطیہ ہے۔ اللہ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، علم اللہ تعالیٰ کا اس عطیہ ہے اس کو۔ ایک صاحب، بہت سال پہلے کی بات ہے، علی گڑھ سے انجینئر تھے، وہ یہی آیت لے کے آئے، رسول اللہ کے علم غیب نہیں تھا تو یہی آیت لے کے آئے، تو اس وقت ہمیں پورا نہیں معلوم، پورا وہ جواب، لیکن اس مطلب پھر بھی جواب تو ہم نے دے دیا تھا، لیکن پورا علم نہیں تھا مجھے، بہت پرانی بات ہے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں تو علم تھوڑا ملا ہے۔ تو اس وقت میرے دماغ میں جواب میں اوتی تم ہے نا، اوتیتا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ رسول اللہ سے تھوڑے فرما رہا ہے، جمع ہے نا، جمع کسے گا؟ تمہیں علم تھوڑا ملا ہے، اے یہودیوں یا مکے والوں، تمہیں تھوڑا ملا ہے، رسول اللہ تھوڑا نفی کری جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ بڑے سمجھدار انسان تھے، مطمئن ہو گئے فوراً، انہوں نے اپنا عقیدہ پھر تھوڑا صحیح کر لیا تھا علم کے سلسلے میں، سرکار کے علم غیب کے سلسلے میں۔ اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں ایک علم وہ جو حواس سے حاصل کیا جائے، حواس سے خمسہ اور حواس باطنہ۔ اب یہ بھی کتابوں میں پڑھاتے ہیں، شرح قائد، اب تو نہیں پڑھا رہے آج کل، یہ سادسہ یعنی عالم کے آخری کو سال میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں یہ بحث ہے، ایک علم وہ جو حواس سے حاصل کیا، حواس چھو کے جس چیز کا علم ہو جائے، چکھ کے کسی چیز کا علم ہو جائے، دیکھ کے کسی چیز کا علم ہو جائے، سونگھ کر کسی چیز کا علم ہو جائے، سن کر، یہ حواس خمسہ ظاہرہ بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حواس باطنہ سے
قوت حافظہ، قوت مدرکہ اور یہ باطنی بھی. دماغ کے جو ہے فلاسفہ نے 3 حصے کیے ہیں، تو اس میں قوت وہمیہ، تو حواس باطنہ سے یا حواس ظاہرہ سے جو علم ہو، اور اسی لیے جس کے 5 حص مفقود ہوں. جیسے بہت سے لوگوں کو سماعت نہیں ہوتی تو بیچاروں کو کیا علم ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ جنہیں دکھاتا ہے نہ سناتا ہے، انہیں تو کچھ بھی علم نہیں ہوتا. من فقد حصا فقد علما، جو مفقود الحس ہے وہ مفقود العلم بھی ہے. تو حواس سے 5 یا حواس ظاہرہ باطنہ سے جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ علم تھوڑا ہی ہوتا ہے. جب یہ آیت اتری وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ آیت جو آپ کے اوپر اتری ہے اس میں خطاب ہم لوگوں سے ہے یا آپ سے بھی؟ یعنی جو نفی کی گئی کہ تمہیں علم نہیں ملا ہے مگر تھوڑا، غور کرنا، ہم سے خطاب ہے یا اس میں آپ بھی شامل ہیں؟ غور کریے. قال بل نحن وانتم لم یؤت من العلم الا قلیلا. اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا نہیں، ہم تم دونوں مراد ہیں. تمہیں بھی علم جو ملا ہے وہ تھوڑا ملا ہے، ہمیں بھی جو علم ملا ہے وہ تھوڑا ملا ہے. تو بولے آپ کی بھی عجیب حالت ہے. کبھی آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہو من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل گئی اسے بہت علم مل گیا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں علم ملا مگر تھوڑا. غور کرنا ذرا علم. تو اب سنیے، تھوڑا اور بہت، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ قلیل و کثیر یہ اضافی چیزیں. اضافی کا مطلب میں ابھی گزشتہ اتوار کو بتایا تھا کہ 1000 روپیہ جو ہے وہ بہت بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے. جس کے پاس 10 روپے ہے صرف اس کے مقابلے میں 1000 بہت ہے. جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس کے مقابلے میں 1000 بہت قلیل ہے. تو قلیل اور کثیر یہ ایسی چیزیں ہیں جو اضافی ہوتی ہیں. تو اب ذرا ایک آیت پھر رسول اللہ نے پڑھی، فنزلت، یہ آیت اتری فوراً، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ شَجْرَةٍ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر جتنے درخت ہیں یہ سب قلم بنا دیے جائیں. اور کتنے درخت زمین پر ہیں سب کے قلم بنائے جائیں. اور جتنے سمندر ہیں ان کو روشنائی بنا دیا جائے. پھر 7 سمندر اور پیدا کیے جائیں، اور وہ سارے قلم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے علم کو لکھنے کے لیے بیٹھے تو قلم گھس جائیں گے، سمندر روشنائی بن کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. بات کیا ہے ذرا غور کرنا. مخلوق کا کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، ان انسانوں کا کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، مخلوق کا علم حادث ہے، اور خدا بند قدوس کا علم قدیم ہے، یعنی جس کی حد نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسرے مخلوق کا علم متناہی ہے اور قدیم، اور مولا کا علم غیر متناہی، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لا نہایت لہ. اور فرماتے ہیں علم اللہ لا نہایت لہ والمتناہی بالنسبۃ الی غیر المتناہی کقطرۃ بالاضافۃ الی البحر العظیم. ایک بہت بڑا سمندر جس کی کوئی حد نہ ہو، مخلوق کا بہت علم بھی، سمجھے آپ، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے جو ایک قطرے کو بہت بڑے سمندر کے سامنے ہوتی ہے. اللہ اکبر. قال بعض الکبار علم الاولیاء. اب تھوڑا قولی، اب میں بتا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں. مراد اللہ جو لکھا ہے حفظ الایمان میں، مولوی شریف تھانوی صاحب نے پتہ نہیں پڑھا، جبکہ کہا تو ان کو بہت بڑا جاتا تھا. تصوف اولیاء اکرام فرماتے ہیں
قال بعض الكبار علم الاولیاء من علم الانبیاء بمدرت قطر من ثبت عبورین. اللہ اکبر. اولیاء صوفیاء اکرام فرماتے، علماء اکابر فرماتے ہیں اولیاء کا علم انبیاء کے مقابلے انبیاء کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے سامنے. جبکہ اولیاء کے علم والے میں کتنا پڑھا ہے؟ غوث اعظم کے علم کا کیا عالم. کیا فرماتے ہیں؟ میں پوری دنیا زمین پر ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ میرے ہتھیلی میں ہے. لیکن اولیاء کے علم کی حال کیا ہے؟ انبیاء کے علم کے سامنے کیسے ہے؟ 7 سمندروں کے سامنے جیسے. اور فرماتے علم الانبیاء من علم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہم تمام پیغمبروں کا عزم آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر ہیں سب کا علم ہمارے نبی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. اور پھر آگے فرماتے علم نبینا من علم الحق سبحانہ تعالی بہذہ المنزلہ. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی کا اتنا کثیر علم خدا بند قدوس کے علم کے سامنے ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے ایک چھوٹا سا قطرہ. تو اب کہاں نبی کو خدا کے برابر کر دیا؟ اب کہاں نبی کو خدا کے برابر کر دیا بھائی؟ یہی اعلی حضرت کی فکر ہے، یہی اعلی حضرت کی تحقیق ہے. کہاں شرک ہو گیا؟ کہاں شرک ہو گیا؟ تو اب ظاہر بات ہے 1 لاکھ بے شک کثیر ہے. 1 لاکھ کیا ہے؟ بہت ہے، لیکن 1 کروڑ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اولیاء کو، پیغمبروں کو، صوفیاء کو بہت علم ملا ہے، لیکن خدا بندے قدوس کے علم قدیم، علم غیر متناہی کے سامنے بہت تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. جس کو جو ملا ہے خدا کے علم کے سامنے بہت تھوڑا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.